دوستوں چلیے جانتے ہیں کہ کیا صحیح میں زمانہ جاہلیت میں جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اسے زندہ گاڑ دیا جاتا، گاڑنے والا کو اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ چلیے جانتے ہیں۔ تو دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں زمانہ جاہلیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اسے زندہ گاڑ دیا جاتا۔ تو دوستوں ایک ایسا زمانہ تھا، اس وقت اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ تانے دیتے، کہتے کہ یہ دیکھو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، یہ دیکھو یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ اگر وہ باپ گھر سے باہر نکلتے تو لوگ تانے دیتے کہ یہ دیکھو لڑکی کا باپ باہر گھوم رہا ہے۔ تو دوستوں اس زمانہ میں جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس گھر کا باپ گھر سے باہر شرم سے نہ نکلتے۔ اسی طرح کے ایک داستان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت کے اپنے داستان سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ گاڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ کرنے میں رحم نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رحم نہیں آیا۔ تو واقعہ کو یوں بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے لیے اپنے گاؤں سے جا رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اس بات کی تاکید کی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کی جائے گی، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کیا جائے۔ اور میں یہ بات کہہ کر میں تجارت کے لیے روانہ ہو گیا، چنانچہ میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے بہن کے پاس اس کو پرورش کے لیے بھیج دیا۔ اور جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے یہ خبر دی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اسے میں نے زندہ درگور کیا۔ قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہنستے کھیلتے میری بیوی کے پاس آئی اور آ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کی الفت، اس کی محبت، اس کی ادا میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں لاڈو پیار سے اس بچی کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری یہ محبت کو دیکھ کر، میری یہ شفقت کو دیکھ کر میری بیوی سے رہا نہ گیا۔ اس نے اس راز کو کھول دیا، کہہ دیا کہ یہ بچی میری اور آپ کی ہے۔ مجھے بس اتنا سننا تھا، میری یہ محبت نفرتوں میں بدل گیا، نفرتوں میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں اسے گھمانے لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ میری بیوی نے اسے نہلایا دھلایا، تیار کیا، اچھے کپڑے پہنایا، اور پھر میں اسے ساتھ میں لیا اور چلنے لگا۔ اپنے ساتھ ایک فاوڑا لیا اور لے کر چلنے لگا۔ میری بیٹی مجھے پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں خاموش چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ویران جنگل میں پہنچ گیا، اور وہاں پر ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا، اور گڈھا کھودنے کے دوران جو بھی مٹی میرے کپڑے پر لگتی، میری بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی اور یہ کہتی کہ ابا جان آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں اس گڈھے میں اپنے اس بچی کو ڈھکیل دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ میری بچی رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس ویران جنگل میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے ابا جان؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور روتی روتی یہ کہتی رہی، لیکن اس وقت میرا دل میں اثر نہ ہوا، میں پتھر دل بن گیا تھا۔
وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، وہ آواز آج بھی میری کانوں میں گونجتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی میرے اس گناہ کو معاف کر دیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی میرے اس گناہ کو بخش دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں نم ہو گئی، آپ اشک بار ہو گئے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی میرے اس گناہ کو معاف کر دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اسلام قبول کر چکے ہو، اب تم ایمان لا چکے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو دوستوں، ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ایک ایسا زمانہ تھا، اس زمانے میں کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ طعنے دیتے، کہتے دیکھو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی۔ اس زمانے میں جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ اسے زندہ درگور کر دیتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لڑکیوں کو عزت ملی، عورتوں کو عزت ملی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم سب کو سیدھا راستے پہ چلنے سکھایا۔